بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العظيم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 174 174 کا درس. درس 174 سے لے کے 177 178 ایک خاص عنوان ہے. شریعت کے ضابطے اور اصول من وعن بیان کرنے والے اللہ پاک کے وعدے کو نبھانے والے ہیں. حالات، زمانے، خواہشات نفسانی، قومیت، اعزہ اور اقربائیت، ان سب کا لحاظ کر کے شریعت کے ضابطے کو میٹنا یہ اللہ اس کے رسول کے غضب کو دعوت دینا ہے. دنیا کمانے کے لیے ہزاروں ذریعے ہیں. دین کو سہارا لے کر کے دنیا کو نہ کمایا جائے. قرآن نے ایسے ہی لوگوں کے انجام کو ابتدائی پاروں میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. وہ لوگ جو آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، ان لوگوں نے نفع بخش تجارت نہ کی، ضلالت کو پسند کیا، گمراہی کو پسند کیا ہدایت کے بدلے. اس لیے تمام دین کے کام کرنے والوں کو، چاہے نصابی سلیبس کا عالم ہو یا غیر سلیبس کا عالم ہو، یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ دعوت و تبلیغ بہت ساری تنظیموں کے لوگ بھی کرتے ہیں، ٹریننگ ہے، اس لیے تنظیمیں بہت سی ساری ہیں. جو بھی کرے خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے. مل رہا ہے، آ رہا ہے، اس پر دھیان ہی نہ دے. کیونکہ اجرت کی دو قسمیں ہیں، اجرت للنفس اور اجرت للہ. قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ان اجریہ الا علی اللہ کئی جگہ پہ پڑھا ہے لفظ. جیسے آیت مودت میں اہل بیت سے جو محبت کا مطالبہ اللہ نے پاک نے کیا، اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جو بھی تمہیں دیا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں طلب کرتا. اہل بیت سے محبت مانگتا. محبت کوئی اجرت ہوتی نہیں ہے. اسی طرح دوسری کئی آیتوں میں سارے نبیوں کو بھی فرمایا گیا ان اجریہ الا علی اللہ، بواقع اعلان کرو جو تبلیغ و رشد و ہدایت کر رہا ہوں اس کا صرف اور صرف اجر مجھے اللہ دے گا، تم سے کوئی مطالبہ نہیں. اس کو کہتے ہیں اجرت للہ، اللہ کی رضا کے لیے اجرت لینا. وہی مفہوم ہے اس حدیث کا بھی، روزہ خاص میرے لیے بندہ رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی ہوں یا میں ہی دوں گا. کیونکہ ظاہر ہے آپ تپ رہے ہیں، اجرت کس سے مانگیں گے؟ اپنے آپ سے تو نہیں مانگیں گے. یہ ہے تو بھوکے آپ ہیں تو اپنے سے مانگیں گے اجرت کہ بھوک تو دیتے نہیں. تو میں جو بتانے جا رہا ہوں
کہ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی ریمارک کی بات ہو، چاہے وہ کسی قبیلے سے بشمول ہمارے خاندان کے ہو یا آپ کے خاندان کے، تو یہ باتیں کبھی بھی دین کو آڑے لا کر کے قومیت کو فروغ دینا یہ ایمانیت نہیں ہے۔ دین کو آڑے نہ لائیں۔ قومیت کی بات اگر آپ کو زیادہ بھاتی ہے تو پھر دین کو آڑے مت لائیں۔ کلیئر بات، یہی مفہوم تھا جو لوگ، اور خاص طور سے آپ لوگوں کے پاس یہ سوال زیادہ آتا ہوگا، حضور جب اپنے چچا کو نہیں بچا سکے، ان کو ہدایت نہیں کر سکے، تو حضور کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایسے سوال، ہاں یہ پرانے دماغ والے سوال ہیں، نئے سوال ہیں لیکن دماغ پرانا ہے۔ یہ پرانا دماغ ہے۔ حضور یہ بچانے، لینے، دینے، یہ سب کے لیے آئے، کیا ہے؟ رسول ہے، اور رسول ہے وہ، رسول کی رسپانسبلٹی تلاشو کیا ہے؟ اب میں امام ہوں، مجھے میں جھاڑو دوں گا، چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، یہ میری اخلاقی چیز ہے، لیکن میری جو رسپانسبلٹی ہے وہ میں نبھاؤں، اس میں اگر کوئی نقص کا عنوان ہو تو بولو ٹھیک ہے۔ تو رسول کو تلاشو کہ رسول کی رسپانسبلٹی کیا ہے۔ رسول کہتے ہیں خدا کا پیغام لینا، امت کو دینا۔ اب اس میں یہ کہاں سے آ گیا ان کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں؟ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہاتھ میں تو خدا کے ہے، وہاں سے لیتے ہیں یہاں دیتے ہیں۔ تو سوال کرنا ہے تو خدا پر کرو، کائے کو نہیں دیے؟ صحیح ہے نا؟ اللہ نے کیوں نہیں ہدایت کرنے کو ہدایت دیا؟ یہ رسول پر اعتراض، اللہ پر اعتراض۔ رسول اپنے من سے آتے ہی نہیں، وہ بنے سو نہیں، وہ بنائے سو ہوتے۔ کسی یونیورسٹی میں پڑھ کر کے رسول نہیں بنتے، نبی نہیں بنتے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ ہاں وہ خدا کا پیغمبر ہوتا۔ یہ پرانا ذہن ایسا ہوتا ہے، پوچھتے ہیں آج کل پرانی عمر والے بھی ہمارے بہت پوچھتے ہیں، یہ کہا کہ رسپانسبل آپ لوگ کہتے ہیں انگلش دا ہے، میں تو خالی رسونا سے ہوں، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ جو ذمہ داری نبھائے، شوہر اگر نہ نبھائے تو آپ بولتے ہو نا کہ رسپانسبل نہیں ہے، خالی وہی یوز کرنا۔ جیسے نبی کا رسپانسبل کیا ہے، ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے، رسول کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اب یہ بتا دیجیے پہلے۔ اور آپ کے سوال کا جواب آسان یہ ہے کہ بخاری شریف اٹھائیے، ایک نہیں کئی ایک موقع سے، خاص طور سے آخری لمحے تک اس حدیث کو نقل کر کے امام بخاری نے بڑا احسان کیا علیہ السلام کو، آخری لمحے پہ آ کر کہہ رہے قل عمی، چچا بولو لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج بها عند اللہ، بول دو چچا، بول دو، ورنہ دنیا کیا کہے گی وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، بول دو، یہ کلمہ بول دو نا، بول دو تم، حجت میں پیش کروں گا۔ کیا بات ہے، آزو بازو میں پلر لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بولے اترغبوا عن ملت ابراہیم، ارے باپ دادا کے دین سے تم پھرو گے، اور وہ بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یہ دیکھیا۔ تو جب نبی کہہ رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے صرف ہدایت پہنچانا، منزل تک پہنچانا، یہ خدا کا کام۔ اگر صرف مطلب سب کو منزل ہی تک پہنچا دیں تو پھر تو کلیئر کہہ دو کہ جہنم کیوں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ مقصد کی ذمہ داری نہیں ہے، نبی اور رسول کی ذمہ داری۔ خیر، آیت کا جو آج بھی ایک بڑا اہم عنوان ہے، اس سے حیرت ہوتی ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں تو یہ آیت کسی سے بڑی حیرت ہوتی ہے، اور آپ کے اس درس کے سوال کا بھی، آپ ابھی سوال نہیں کیے، آخر میں ہم 10 منٹ رکھتے ہیں۔ ہاں، تو گزشتہ درس میں جو سوال کے تھے انہوں اگر غلط بھی ہوئے تو کرنا کیا، وہ ایک دم صحیح سوال ہے، حالانکہ خود صحیح ہے۔ ہاں، سوال بالکل صحیح، انسان ہے، سب سے بڑی بات انسان ہے، بشر ہے، اور آدم اصل بشر ہے، اس سے اوپر بشر نہیں ہے، گویا آدم کی سب ہے نا، اور سگا بیٹا آدم کا ڈائریکٹ قابیل، ہم تو کتنے ہزاروں سال کے بعد والے بیٹے، گھسے سو کم بیٹے، قابیل جس کا قرآن میں ذکر ہے، حابیل کو قتل کیا۔ اب آپ بتائیے، نبی کا بیٹا ہے نا، اصل
اصل مطلب سارے انبیاء کرام بھی تو آدم کی اولاد کے، سارے انبیاء بشمول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہونے کی دنیا کہنا یہ تو کیا اعتراض کریں گے آدم علیہ السلام پر؟ نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ باپ کی سزا بیٹے کو نہیں، بیٹے کی سزا باپ کو بھی نہیں۔ ہاں یہ انفرادیت ہے۔ اور آسان مثال یہ ہے، آپ کے 5 بیٹے ہیں، 5 بالغ ہیں تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، نابالغ ہیں تو سوال ہوگا۔ بالغ ہیں وہ نماز نہیں پڑھیں گے، سوال ان سے ہوگا۔ وہ صاحب استطاعت ہے، نہیں دیں گے زکات، حج نہیں کریں گے تو ان سے سوال ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ انفرادی طور پر شریعت ہے، ہر ایک کے لیے فکر کی بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام کی جو سچائی ہے، ریئلٹی ہے وہ سمجھ لیں۔ میں یہ آج بلعم باعو پہلے قصہ بتا دوں تاکہ 2-3 آیت کا پھر ترجمہ کریں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام یعنی نبی کے بیٹوں میں ان کا شمار، اور شمار تو کئی بیٹوں کا ذکر سنے ہیں آپ۔ ڈائریکٹ حضرت نوح کا سگا بیٹا کنعان جس کا ذکر سورہ ہود میں ہے، تو کہا تھا حضرت نوح نے بیٹا کس پر چڑھ جا، کشتی پہ آ جا، ارکم معنا، آ جا۔ جب سب آ رہے ہیں تو اللہ کا یہی حکم ہے، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، میرے منکروں کے پاس مت جا۔ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، اب وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ رسپانسبلٹی جو تھی وہ نبھایا نوح نے، باپ کا حق بھی ابھی نبھائیں گے آگے چل کر دیکھیں۔ یہاں پر نبوت کی رسپانسبلٹی، آجا، اللہ کا یہی منشا ہے۔ اس نے کہا سآوی إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں پہاڑ کا سہارا لے لوں گا۔ کتنا نافرمان بیٹا ہوگا، سوچے آپ، ایک شاندار باپ، جاندار باپ پتھر سے گیا گزرا کیسے ہو سکتا ہے ایک بیٹے کے نزدیک؟ جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں نا اس سے میں بچ جاؤں گا۔ اللہ پاک کی یہ نبی کہتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے عذاب سے آج کے دن کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم ربی، میرا رب جس پر رحم کرے اور رحم کرے گا جو میرے اوپر سوار ہوگا میری کشتی کا۔ نہیں مانا اس نے، قیل یا ارض ابلعی ماء، وہ پورا ہوتے وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، سب ایک دم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ تم واقعہ عربی میں پڑھ رہا ہوں، باہر ہی ڈوبو گئے، فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، نہیں مانا ڈوبتوں میں سے ہو گیا۔ کیوں ڈوبا؟ نوح کا لحاظ کیوں نہیں کیا اللہ پاک نے؟ یہی نہیں، نوح نبی ہیں، ان کی بات ماننا ہے من حیث نبوت، من حیث باپ نہیں۔ نبی اتنا اعلیٰ ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باپ ہونے کا حق ادا نہ کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ ہونا تو ایسی کوالٹی ہے، نبوت میں نے انہیں عطا کیا، وہ مانو آپ۔ دیکھا آپ نے، تو انہی کے اولاد میں نبی کے اولاد میں سے ہے حضرت، اب حضرت ابھی تو آپ بولنا ہی بیکار ہے، جناب بلعم باعور۔ بلعم باعور ایک علم آتا ہے اسم اعظم، یہ وظیفہ کی دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اسم اعظم کا علم یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اللہ کا منشا معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ کے ولی بڑے منصب، ولایت کا بڑا منصب ہے اسم اعظم، ولایت کا بڑا منصب، ایک دم ادھر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، ایسے کریں کچھ تو کرم کرو صاحب، سونا نکال دیا اس میں اعظم ہے، خدا کی منشا پہ وہ چلتے ہیں، اللہ پاک سے جو بھی وہ طلب کرتے ہیں اللہ پاک انہیں عطا کرتا ہے۔ یہ بلعم باعور ہے۔ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہا ہے، اس کا واقعہ امت کے سامنے پیش کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، حبیب اس شخص کا واقعہ پیش کرو اپنی امت کے سامنے جس کو ہم نے اسم اعظم عطا کیا تھا۔ اب سمجھیے، اللہ پاک دینے والا ہے یہ تو جانتے ہیں آپ، لینے والا بھی ہے یہ بھی جانیے۔ دے دے تو خالی خوش نہیں ہونا، خوش ہونا لیکن شکریہ والا خوش ہونا۔
شکری والا خوش بولے تو اللہ کی طرف اٹریکشن رہتا، خالی خوش یہاں منائے تو خوش کر دیتا پھر اللہ. ہاں میں نے عطا کیا تھا ان کو اسم اعظم، اب یہ ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب واقعہ ایک دم تفصیل سے توجہ سے سنیے، تم 10 منٹ پھر ایک دم آؤ. اور آپ کی بھی بات یاد ہے، ان کا تو ایک پورا شجرا ہے آج میرے پاس الحمدللہ. ہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سرزمین شام میں بنی اسرائیلیوں کو بسانے کے لیے تشریف لے گئے، ہجرت کر کے سرزمین شام میں. میں محبت سے کہتا ہوں بہت اچھا شہر ہے، کبھی اگر جانا ہو تو چاہیے. یہ سوچتے ہوئے کہ میدان محشر یعنی جیسے ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، حدود حرم بڑھتے جا رہے ہیں، مطاف بڑھتے جا رہے ہیں، آخری دن تک ملک شام تک حدود حرم ہو جائیں گے. آپ ہم سمجھتے ہیں کہ میدان محشر عرفات میں ہوگا، حشر کا میدان وہاں تک چلا جائے گا. خدا بس اس جگہ ہماری پیشانی کو ایک بار صحیح جہاں نبی کا قدم پڑا ہو، بس 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 ایک بار صحیح، کیونکہ زمین تو اللہ کی ہے، لیکن جہاں نبی کا قدم پڑا ہو ایک بار پیشانی اپنے بس ڈال دے اللہ تعالیٰ. اللہ پہ بخشش کا سامان مہیا فرما. ملک شام میں اپنے بنی اسرائیل قوم کو لے کر گئے بسانے کے لیے. تو ایک قوم جبابرہ، جس کو جبارین قرآن نے کہا ہے، جبارین، لیکن اس کو قوم جبابرہ، جیسے فرعون کو فرائنہ بولتے ہیں، تو وہ بستی تھی وہاں. اب نام ہی سے آپ سنیں جبار بولے تو جابر قوم، بہت نہیں، اتنی کہ اس کے اوپر اتنا نہیں، اتنی ظالم قوم. ہاں اب آپ سوچئے آج کی تاریخ میں بھی میں اس کا مطلب میں فیس کر چکا ہوں، اس لیے میں اچھے سے اس کو بولوں. بہت سارے داداؤں کے فون آتے ہیں کبھی کبھی، لیکن سچ کہوں اس دن میں عمل حیدری کر کے دے دیتا ہوں جواب، جو کرنا ہے کرو. نہیں اپوزیشن، یہ یہاں کے حساب میں ہاں دادا ایک دم مہا جلاد قوم، مہا جلاد. یہ جادوگر تو موسیٰ کی قوم میں تھے، بنی اسرائیل میں تھے، قوم میں تھے، لیکن جو ملک شام میں جو بستی تھی جو قوم، وہ قوم اس وقت جبارین کے نام سے قوم جبابرہ کہلاتی. جب یہ گئے تو قوم جبابرہ کو معلوم ہوا کہ موسیٰ نبی ہیں، فرشتے رہتے ہیں ان کی مدد میں اللہ کی جانب سے، اور اہل ایمان جو نبی کا ڈائریکٹ دیکھنے والا ولی نہیں ہوگا تو کون ہوگا، ہے کہ نہیں. ہاں 1400 سال کے بعد محنت کرنے والا ولی بن جا، وہاں ڈائریکٹ توحید کا جام پینے والے ولی. تو لوگ بڑے 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 اولیاء اللہ بزرگ لوگ ہیں. اب یہ اسم اعظم والے وہیں بستے تھے، وہیں بستے تھے. ہوتا ہے نا آج بھی، آپ دیکھیے نا، آپ بولتے ہیں کہ انگریزوں سے ہم نے جیتا ہے وغیرہ وغیرہ، انڈیا آزاد ہوا، لیکن آج بھی انگلینڈ میں مسلمان کھیلتے ہیں کرکٹ، کھیلتے بلکہ کچھ تو کیپٹن بھی رہے ہیں، ناصر حسین یا کوئی نام کیا. ہاں ایسا. خیر، تو یہ کچھ نہ کچھ بروں کے ساتھ اچھے ہر دور میں رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی سنت ہے، منشا بھی ہے. تو اسم اعظم سمجھیے گا، بولے تو ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو یوز کرے تو مرضی مولا معلوم ہو جاتی، اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی. یہ جیسے بایولوجی، کیمسٹری، یہ سب سے کیا معلوم ہوتا، معلوم ہے نہیں ایسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اپوزیشن تھے قوم جبابرہ، وہ ان سے رابطے میں تھے. آ کر کے بڑے یہ تھے، مولوی صاحب کام کر دو نا، ان کا کام کر دو نا، ان کا رشوت انہیں لیے ہیں، کام ہمیں کرنا. کمال ہے یہ، میں بولا نا فیس کر چکا ہوں. ہاں رشوت انہوں لیے ہے، کام ہمیں کرنا. کیا تو بول رہے ہیں، کر دو نا. کیوں کروں، اور تمہارے کہنے سے کیوں کروں؟ تم میرے اوپر جب حکومت چلا سکتے ہو تو میرے عمل پہ بھی حکومت چلاؤ، ہمت ہے تو. اور جب میرے عمل پر بھروسہ ہے تو دھیان رکھ، اس کا کر سکتا ہوں تو تمہارا بھی کر سکتا ہوں. اس لیے دادا گیری اپنے پاس رکھو. یہی جملہ بولا تھا میں، یہاں بھی بول دیا. وہ عمل حیدری کیا ہوا، علی کو جب اپنے پاس رکھو گے نا ہو گیا، سمجھ جائیے آپ، سارے اکھڑے کر رکھ دیں گے. ہاں اللہ پاک
آپ سب کو سلامت رکھیں، کبھی ایسوں سے کبھی یہ نہ ہو۔ یہ آئے جواب ہے نا، آنے کے بعد بولے حضرت آپ بہت بڑے ہیں، یا آپ تو بہت بڑے چاپلوس بن کر کے، بڑا ہوں ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ موسیٰ آ گئے ہیں اور اچھے ہیں، اب یہاں بس گئے تو ہم لوگوں کو نکلنا پڑتا، چلو ان کو بھی معلوم ہے، جیسے شیطان کو معلوم ہے کہ میں شیطان ہوں، پھر بھی وہ شیطانیت بند نہیں کرتا، معلوم ہے ان کو، تب نے کہا میں بہکاؤں گا، یہ بہکاؤں گا بتا رہا ہے کہ وہ بہکانے والا ہے، تب تو کہا بہکاؤں گا تو کہا کہ آپ جو ہے کچھ تو کیجئے ان حضرت موسیٰ کو اور ان کے جو اچھے اچھے لوگ ہیں نکالنے کے واسطے۔ کہنا یہ تھا کہ اپنے عمل کو پریوگ کیجئے، استعمال کیجئے، اپنے عمل کا استعمال کیجئے۔ انہوں نے کہا برا ہو تیرا، عربی کے جملے ہیں، میں سب ترجمہ کر رہا ہوں، برا ہو تیرا، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے نبی ہیں، میں تو ولی ہوں، وہ نبی ہیں، ان کی نبوت چھینی نہیں جا سکتی، میری تو ولایت چھینی جا سکتی، پہلے بول بھی دیے تھے، سب کچھ جانے تھے، دھیان دیں، وہی بات کہہ رہا ہوں کہ نبی کی اولاد میں سے بڑے محسوس کر رہے ہیں آج قوم کو، ہمارے قوم کے لیے اللہ پاک بچائے۔ کہا کہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا نا، آپ جانتے ہیں یہاں ہم لوگ بسے سو ہیں، ایسا ایسا ایسا، ان کو نکال دو وغیرہ وغیرہ۔ اب جب پورا الحاق بولتے عربی میں، خوب پریشرائز ہوئے، تب بھی یہ جملہ ٹھیک ہے، الحاق خوب زور ڈالا ان کے اوپر، تو پھر بھی نہیں مان، لیکن اب ظاہر ہے تھوڑا سا تو ہو بھی جاتے ہیں۔ اچھا روکو، تم جب کہہ رہے تو میں اللہ کی مرضی معلوم کر کے آتا ہوں، ہاں مرضی معلوم کر کے آتا ہوں، گئے جیسا ان کا جو بھی تھا پروسیس ہو کر کے ایک روم میں گئے، ہاں اور وہیں پر سے جلال میں آ رہے ہیں، برا ہو تیرا، برا ہو تیرا، برا ہو تیرا، اللہ کی ڈانٹ سنوا دیا۔ اللہ نے منع کیا ہے کوشش بھی نہیں کرنا موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کی، موسیٰ کے خلاف دعا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، میرے کو وارننگ مل گئی ہے، اچھا ایسا ہے کیا؟ اب دیکھو اب نیا چہرہ پھر آئے ان کے سامنے، ایک ٹائم اور کرو نا، دیکھو اللہ کیا بولتا ہے نا، ایسا فونا کراتے نہیں، انڈیپینڈنٹ سے مت لڑو، سمجھ رکھے نا، تو ایسے سیکنڈ کو ایک دم نئے فیس کے ساتھ آئے، ایک ٹائم اور کر دیجئے، اب جو اللہ کہتا ہے ہم مان لیں گے، اچھا ٹھیک ہے، دوسرے ٹائم میں کچھ آواز ہی نہیں آئی، استعمال کیا اپنا اسم اعظم، دوسرے ٹائم میں کچھ آواز ہی نہیں، آ کر کے یہ بولے، لیکن سر پھرے لوگ جو ہوتے ہیں، دیکھو اگر کچھ تو منع کرنے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بولتا، نہیں بولا اس کا مطلب کچھ تو ہے، جان سے، ہاں بلکہ یوسف جو ایک قانون دے رہے وہ، یعنی خاموشی جو ہے رضا کی دلیل ہے، خاموشی اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہے ان کے خلاف دعا کرے، اب تو چلتا، یہ ہے مطلب، یعنی بھائی بولتا نا مرید سمجھا رہے ہیں پیر کو، یہ ہے مطلب، کیا اس کے بعد نہیں میں نے کرتا اور زور کے ایک دم، اور زور کے ساتھ ساتھ پھر پیٹیاں سٹ کے ساتھ اس کو کہیے آج کے حساب سے بھر کے لا کر کے ایک لائن سے رکھ دی، ایک دم قرآن کے ترجمے کر رہا ہوں میں، کس سے کہانی نہیں ہے، پورے رشوت پورے ایک دم بالکل لا کر کے چاروں بغل رکھ دیے۔ اب دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نبی کی اولاد ہے، کچھ بھی کیجیے گا چل جائے گا، ولی کا اسم اعظم ملنے کے باوجود رب نے چھین لیا ہے۔ اچھے اعمال بجا لانے کی بنیاد پر عطائے علوم اسم اعظم پھر بھی اللہ پاک نے چھین لیا۔ قوم پرانی ہے، بات نئے انداز میں امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا۔ اب ذرا غور کریں، فخر کرو نبی پر، فخر کرو، فخر کرو مومن ہونے پر، فخر کرو، مگر عمل برابر کرو، تقویٰ برابر لاؤ، حقوق اللہ حقوق العباد میں کوئی کمی نہ چھوڑو، اللہ اپنے فضل سے معاف کرے گا، اللہ فضل سے بخشے گا۔ یہ خیر، جب پورے پیسے سے ایک دم بالکل
ان کی تمام خواہشات کی ساری چیزیں لا کر کے دے دیا. دیکھیے کیسے کبھی یوز نہ ہونا. 1 روپے کی عزت کی روٹی کھاؤ لاکھوں کی ذلت کے روپے سے بہتر ہے. یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب الحمدللہ. خیر دے دیا تو آٹومیٹک ہوتا تھوک سے بھر گئے پورے ایک دم یہ ہو گئے گئے. اچھا ٹھیک ہے اب تم کہہ رہے ہو آپ بتائیں نہیں. ہاں ٹھیک ہے ایسے کو چیز سمجھ گئے. ٹھیک ہے جب تم کہے تھا اچھا اس کو رکھ دو جا کر کے گودریج میں ہاں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے اب گئے پہاڑ پہ میاں. اب میاں جی بولو کیا کرنا ہے. گئے پہاڑ پہ. دیکھیے رسپیکٹ کا عنوان ہے توحید و رسالت. رسپیکٹ کا عنوان ہے ایمان. اور جب یہی نہیں ہے تو کوئی رسپیکٹ سب ختم ہو جاتا ہے. یہ ہے تو سب ہے, یہ نہیں تو کچھ نہیں. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اس لیے ہمیں یہ جھانسا مت دیجیے. میں جو کئی ایسے لوگ آتے ہیں نا جسے آپ بول دیے کہ آپ سید ہیں, ہاں پھر بولے آپ کے الحمدللہ وہ سے پاک کی اولاد ہے, پھر بولے آپ علی کی اولاد ہیں. 3 بار بول چکے ہیں. لائیے میں آپ کا ہاتھ پہنچوں. لائیے یہی چاہ رہے ہیں نا, آ جائیے یہاں بیٹھیے. لیکن ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, دادی کا حصہ قرآن میں کتنا ہے؟ اب ٹھنڈی میں پسینے آنے لگتے ہیں. نبی کے گھر والے ہو نا, ہم در والے ہیں, ہم سے بعد میں پوچھے گا اللہ. آپ گھر والے ہو, آپ سے پہلے پوچھے گا. ہمارے گھر میں جب چوری ہوتی تو پولیس آپ کے گھر میں نہیں پوچھتی, ہم سے پوچھتی کہاں رکھے تھے پیسہ, کہیں پر رکھے تھے پیسہ. اس وقت آپ یہ نہیں بولتے ارے آج چوری بھی ہوئی اور ہمارے کو ٹارچر کر رہے ہیں تو کس سے پوچھوں. تو نماز نبی کے گھر کی, حج اور زکات نبی کے گھر کی, شریعت نبی کے گھر کی, چوری ہوگی تو کس سے پوچھے گا اللہ. بتاؤ حق ادا کرو, ذمہ داری ادا کرو, فخر کرو بے شک کرو, لیکن حق ادا کے ساتھ فخر کرو, تب فخر ہے. الحمدللہ حسین فخر کریں نبی کی اولاد ہے. الحمدللہ امام زین العابدین فخر کریں نبی کی اولاد, ہم ان کے فخر پر فخر کریں. الحمدللہ یہ ہے. خیر یہ جب لا کر کے پورا ایک دم بھر دیا خواہشات نفسانی کی ساری چیزیں, آپ سمجھ جائیے ان میں پورا بھر دیا, قدم میں لا کر کے گئے. جانے کے بعد سوچیے آپ. اور اسی لیے کہتا ہوں میں کبھی کبھی والدین کے حوالے سے جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نفسانی بنیاد پر کسی ایک بیٹے کو دعا دے رہے ہیں اور دوسرے بیٹے کو بد دعا دے رہے ہیں تو یاد رکھیے گا آپ کی دعا کو بد دعا کر دے گا اللہ, اور بد دعا کو دعا کر دے گا. ہم نے پہلے کہہ دیا, آپ آٹومیٹک سمجھ جائیے, انٹیلیجنٹ ہے آپ, مطلب آپ سمجھیے اس بات. یعنی آپ نے آپ کا پاؤں دبا رہا ہے تو آپ دعا دے رہے ہیں, پاؤں دبا رہا ہے اس کی سعادت ہے. لیکن من حیث بیٹا اگر وہ بد اخلاق نہیں ہے تو دعا آپ سب کو دیں گے, لنگڑا ہو یا للہ. اولاد کی حیثیت سے جیسے اولاد کو کہا دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما. صرف اس کو نہیں کہا ہے جس کو جائیداد زیادہ ملی ہو تم دعا کرو. بیٹے کو کہا کامن ایک دم بالکل. آپ سمجھیے میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اگر نفسانی تصورات میں آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ اللہ بد دعا کر دے گا, اور بد دعا کریں گے تو دعا بنا دے گا. یہ دھیان رکھیے. نفسانی خواہشات آج کل بہت ایسا ہو رہا, اللہ برا کریں گے, برباد کریں گے, ایسا کرا سو ویسا کرا سو. ارے آپ ذرا سوچو پہلے کس سے دعا کر رہے ہو اور کہیں کر رہے ہو. خالی آپ کے یہاں شادی نہیں کرے تو بد دعا کر دے گا. یہ نفسانیت ہے. آپ ذرا سوچیں. وہی تو کہا کہ دعا کو بد دعا کر دیتا اللہ اور بد دعا کو دعا کر دیتا اللہ تعالیٰ. نہیں, اگر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالکل انہی کے ساتھ الٹا کرتا. الٹا کرتا, یہی الٹا کر دیتا. اور اگر صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ہی قبول. جیسے ماں کے لیے کہتا ہوں میں, آپ بد دعا کیوں کر رہے؟ جب جانتی ہو کہ تم ایک کے پجاری ہو, معبود حقیقی کو مانتی ہو, ایک اللہ کو مانتی ہو نا, تو جب وہ دعا بھی قبول کر سکتا ہے تو پھر بد دعا کیوں کر رہی ہو؟ دعا ہی کر دو کہ اللہ میرے بیٹے کو میرا واپس کر دے. ہے کہ نہیں؟ بجائے اس کے کہ اپنی بہو کو چھوڑ دو, بیوی کو چھوڑ دو, ان کا غلام نہ بنے, ماں کے قدم میں رہے. ایسی دعا مت کرو یا اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ سب کا حق ادا کرے. کیا بات ہے.
سب کا حق ادا کرے، وہاں بھی خوش ہو یہاں بھی خوش ہو، پورا خوشیوں کا ماحول، کیونکہ دعا قبول کرنے والا وہی ہے۔ ہم تو ایسوں کو نہیں پوچھتے کہ یہاں نہیں ملا تو وہاں ناریل چڑھا دیں، ایسا نہیں ہے، ایک اللہ کو ہم پوچھتے ہیں، معبود حقیقی۔ خیر یہ گئے، اب جب گئے ہیں تو گئے کس وقت ہیں دیکھیے گا، پہلے راؤنڈ میں گئے ہوتے جب کہا تھا تیرا برا ہو پھر گئے ہوتے تو یہ نفسانی خواہشات نہیں تھی۔ تیسرے راؤنڈ میں گئے ہیں جب پورا چاروں بغل نوٹوں کے بارشیں ہیں، پورے خزانے لا کر کے رکھ دیے گئے، تو اب یہ جانا ہی بتا رہا ہے کہ یہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر گئے، یہ جانا ہی بتا رہا۔ اب جب گئے آسمان پہ تو اب ذرا سنیے، میں پریکٹیکلی طور پر کہہ رہا ہوں، وہاں حضرت موسیٰ اور ان کی بلیور قوم کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اور جیسے ہی بد دعا کے لیے زبان سے آواز نکالتے تو دعا کی قبولیت اس وقت یہ ہوتی تھی کہ جن کے لیے آپ کر رہے ہیں نا ان کی طرف چہرہ کیجیے، تو اللہ دیکھیے کیسا قدرت والا ہے، ہاتھ اٹھاتے اللہ کی طرف، زبان بھی سے بولتے جملے، مگر چہرہ جب موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف کرنا چاہتے تو نہیں ہوتا، قوم جبابرہ کی طرف چلا جاتا، آٹومیٹک جن لوگوں نے رشوت دیا تھا انہی کی طرف اللہ تعالیٰ پھیر دیتا۔ اب یہ لوگ نیچوں سے ایسے دیکھ رہے ہیں، یعنی نتیجہ دیکھ رہے ہیں، اور جب بار بار ان کی طرف ہو رہا ہے تو ارے کیا کر رہا جی، یہ الٹے چھے، ارے میرا پیسہ برباد ہو رہا، ہاں دیکھ رہا، یہ کیا کر رہا ہمارے بارے میں، ہمارے، ارے تو وہاں سے آواز دے، ارے میں کر رہا ہوں لیکن میرا ہو نہیں رہا۔ اب آپ غور کریں، اور جہاں ان کے حق میں دعا کرتے قوم جبابرہ کے حق میں، وہ بنی اسرائیل اور موسیٰ کی طرف چہرہ پھر گیا۔ ہوا ایسے ہی کرتے 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 زبان بھی چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، اور لمبا کر دیا، اتنا لمبا زبان کر دیا، یہاں تک کہ آخری میں آپ بول ہی نہیں پائے، اس کو زبان نکالنا۔ اب ذرا دیکھیے اس کی مثال کتے سے دے رہے ہیں، کتے کی زبان کتنی لمبی ہوتی ہے، اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا واقعہ آپ سمجھ جائیے، عنوان دھیان میں یہی رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی طور پر جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا ہے یہ اس کا احسان مانیے، اس کا شکر مانیے، اس کو نفس کے لیے یوز مت کیجیے۔ اگر آپ سید ہیں تو آپ اللہ کے لیے یوز کیجیے اس کو، آپ جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، مومن بلیور ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا ڈھونڈیے اس میں۔ میرا باپ بادشاہ تھا، ارے یہ مت بتا بات تو کیا ہے، باپ تھا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اتنا چہیتا حسین، نبی کی جانشینی ملی، یعنی نبی بنے حسین، مگر عظمت جو ملی ہے بعد والے سب ترس رہے، صحیح ہے، کیوں؟ انہوں نے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے ہے تو اللہ پاک پھر اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے آپ۔ اب ترجمہ سنیے تو ایک دم پورا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے میرے حبیب قوم کے سامنے تلاوت کر کے بتائیے آپ ان کا واقعہ جن کو ہم نے اس میں اعظم عطا کیا تھا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، مگر اس میں اعظم ان سے ہٹ گیا، ہٹا کیوں؟ مس یوز کیا، ہٹا کیوں؟ مس یوز کیا۔ دیکھیے اب فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو اپنے اس میں لے لیا، شیطان نے ان کو اپنے اس میں لے لیا، اور آگے فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اب آگے دیکھیے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے، نوٹ کیجئے گا اس جملے کو، ہم چاہتے، ایک لفظ اشارہ کر رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے پاس اٹھایا؟ قوم ہی ستا رہی تھی نا، تو یہاں بھی تو سمجھیے ستا ہی رہی تھی نا قوم۔ اس بات کو جو ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں، نبی کو جب نبوت مل جاتی تو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ان کو بچاتا، لیکن اس کے بعد جو منصب ہے ولایت کا ہو یا کسی بھی کا ہو، ولی ہی سمجھیے، ولایت کا منصب ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کی طرح نہیں بچاتا، ان کو ان کے حوالے کر دیتا، اسی لیے نبی کے لیے کہا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، زبان ہو جاتا ہوں، مطلب طاقت جب میں نے دی ہے تو یوز کر، ان کو نہیں اٹھاتا۔ رب کہہ رہا اگر میں چاہتا تو ان کو اٹھا لیتا، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اس میں اعظم کی وجہ سے ان کو ہم کیا کر لیتے؟ اپنے پاس اٹھا لیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن ہم نے زمین پر رکھا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اس نے خواہش کی اتباع کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کلب بولنے سے
किसी को टेंशन नहीं होता, डॉग बोल दीजिए तो टेंशन हो जाता सबका। हाँ सही, कल बोले तो अरबी। इसकी मिसाल कुत्ते की सी मिसाल है। या अल्लाह, अगर एक आम इंसान को कहने की कुत्ते कहीं का, आम इंसान को अगरचे वो गलत हो तो सोचने की बात है, यहाँ इसमें आजम का, ये इस पर ध्यान दीजिए, इसमें आजम का आपका जो जवाब आज आ रहा है वो फासिक भी हो तो उनकी ताजीम करना का, इससे तो पूरा जवाब एकदम क्लियर हुआ। इसकी मिसाल कुत्ते की तरह है। क्या? इन तहमिल अलैहि यलहस, के कुत्ते के ऊपर अगर कुछ रखो तब भी वो जबान करता रहे। ये देखिए क्या प्रैक्टिकली मिसाल दे रहा अल्लाह ताला। यलहस करता रहता अपनी जबान निकाल करके, और तत्रुकुहु यलहस, या नहीं भी तो तब भी वो ऐसे ही करता रहता। कुत्ते को देखे होंगे बैठा भी है करता, खाने में खा भी रहा तो चाटता रहेगा, जबान नीचे छे। देखिए जबान निकाल करके उस जबान को कुत्ते की तरह, और उस कुत्ते की तरह असहाबे कहफ का भी कुत्ता कह देता तो चल जाता, लेकिन उस कुत्ते की तरह जिसे बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह की बारगाह का मरदूद गई, वो कुत्ता कि अगर उससे काम भी लो तब भी वो जबान निकालेगा, नहीं भी काम लो, खाए भी जबान निकाले, नहीं भी खाए तो जबान निकाल के ही, और तत्रुको यलहस। अब ये तो हो गई बात इनके अंजाम की, मिसाल की, लेकिन इससे आपको हमको क्या मिलेगा? जो मैं यहाँ फिट कर रहा हूँ इतनी बातें, वो यहाँ पर भी अल्लाह वही फरमा रहा, ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, यही मिसाल उन लोगों की भी बनेगी जो लोग हमारी आयतों को झुटलाएंगे, यानी नबी का इनकार है। अब इसमें किसी भी नसब का है ये मामला? नसब तो इतना बड़ा है कि नसब ही नहीं उनको हासिल है, इसमें आजम भी हासिल है, इसमें आजम भी हासिल है। यही मिसाल उन लोगों की भी है जो हमारी आयतों को झुटलाते हैं। मेरे हबीब सुनिए, फ़क़्सुसिल क़सस, ये किस्सा आप ही अच्छे से बयान कर सकते हो कि आपका दर्द दिल मैं जानता हूं, आप भी अच्छे से बयान कर सकते हो। लअल्लहुम यतफ़क्करून, इस उम्मीद पर के लोग गौर व फिक्र करें, और फख्र किस पर करना है वो मालूम हो जाए। फख्र करना है तो नबी पर फख्र करो, खुदा पर फख्र करो, अपने ईमान लाने पर फख्र करो। अल्लाह तेरा एहसान है, हम पर तूने ये एहसान किया कि हम मोमिन हैं भी, और तौफीक मांगो नेकी और उस पर मुदावमत की कर, यहाँ तक के वलायत भी मिल जाए तब भी दुनियादारी ना लाना। आज तो नेमुआ काट करके घरा भर रहे हैं लोग है, और वली उसी को सबसे बड़ा समझा जा रहा। आप खाली अगर फूंक दीजिए आयतल कुर्सी पढ़ करके और यकीन रखिए अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होता, और नहीं हुआ ना ठीक, नहीं जाएंगे नींबू काटने वाले के पास, ऐसा पंडित की तरह बैठा रहता कपड़ा खोल करके, और ठीक भी कर देता शैतान, और ठीक भी कर देता। वो शैतान की तो मदद होती ना, दरअसल होती। उसने कहा है ना, लोगों को बहकाऊंगा तो मतलब क्या, जो तौहीद और तौहीद के खिलाफ पहलू होंगे वहां पर जाने तक कोशिश करेंगे। अब देखिए वहां बराबर कर देता वो। नींबू में इंजेक्शन दो जी, पैसे मिलते अच्छे, चीरोगे तो काले काले लाल लाल दिखेंगे, लोग समझ जाएंगे पक्के पहुंचे सो है, बीवी से झगड़े हुए हैं, काम यहाँ दुकान जमा ली, ये सब हो रहे हैं। मगर रियल वली की बात कर रहा हूं मैं, रियल वली की बात अल्लाह पाक फरमा रहा है, मैं वलायत छीन लूंगा, तू कहां फख्र कर रहा है नसब पर, वली भी बना दूंगा तो छीन लूंगा अगर दुनिया के लिए यूज करोगे तो। और ये छोरा ना लोग ये कर रहे हैं, अरे ये है, अरे हम ये है, और पहुंचे सो है, अरे क्या पहुंचे सो है, तो पहुंच कर बताना तो भी। बहुत ऐसे लोग हैं यार, मुझे फोन फोन करके वो उनकी औलाद है, इनकी औलाद है, अरे तो क्या करूं, आपको अगर शौक है तो आओ ना, कसम खुदा की चाटूंगा आपका तलवार, सही कह रहा हूं, चाटूंगा तलवार। नहीं भी हो गया आप तो इंसानियत के नाते नबी के गुलाम हो तो, लेकिन बोलना क्या चाह रहे हो आप, इससे दीन का क्या फायदा हो रहा है, शरीयत का क्या भला हो रहा है, इल्मे मीरास समझ में आता है, इल्मे फराइज समझ में आता है, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद किसे कहते समझ में आता है, खाली 70 अंगूठी पहन करके कवालियां सुनना यही यकीन, ऐसा मत करो। नबी को कहा गया उनका वाकया पेश करो, बताइए जो जाहिरी तौर पर डायरेक्टली नबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, नबी की उम्मत तो डायरेक्टली नबी की रिस्पॉन्सिबल है ना, उनकी जिम्मेदारी में है ना। बताइए जब पास्ट की कौम को उनके वाकयात को आइडियल बनाकर
उम्मत मोहम्मदिया के सामने पेश किया जा रहा है, तो उम्मत मोहम्मदिया को कितना स्ट्रांग बनाने की बात करता होगा अल्लाह ताला। कितना 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 अहम उन्वान है उम्मत मोहम्मदिया को परफेक्ट होने का, ऑल इन ऑल शरीयत वाला होने का। वलायत भी मिल जाए बच्चों, वलायत भी मिल जाए आपको, तब भी आप अल्लाह से फजल मांगो, क्योंकि वली से भी आला पहलू भी अल्लाह के पास फजल है। वो मांगते रहो यहां तक के आंखें निकल जाए, सांस टूट जाए, दम टूट जाए, अल्लाह पाक आपको फिर अपना बना ले हर तरह से, फिर वहां भी अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि सुरखुरू होगा। खैर, सा मसलन कौमिल लदीन कज़्ज़बू बिआयातिना, बुरा हो उन लोगों का जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और खुद पर जुल्म किए। ये भी और पूरा दर्स हुआ। दो बात में मैं आप तक जवाब दे रहा हूँ और इसको ध्यान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो आप बोले थे, इसको एक खास क्लिप बना